برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان تشکر کی گونج۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی ثالثی کی تعریف۔ لارڈ احمد نے کہا ایوان میں موجود زیر سمیت تمام اراکین پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ بیرونس جیپ مین نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی حکومت سے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرنے کا مطالبہ۔ بیرونس چیف مین آف ڈارلنگٹن نے کہا شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا، تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔ قطر کا ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے فنڈ سے لاتعلقی کا اظہار۔ قطری وزیر خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ایران کی تعمیر نو کے $300 ارب منصوبے میں کوئی رقم مختص نہیں۔ قطر نے خطے میں سلامتی کے لیے مزید مذاکرات اور ڈائیلاگ پر زور دیا۔ جنگ کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بدل چکی۔ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا۔ امریکہ کو لبنان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا وعدہ اور مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایم او یو میں واضح کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔ توقع ہے کہ ایران ڈیل کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا اماراتی ہم منصب کے ساتھ گفتگو، بولے چند دنوں میں میڈیا کے ساتھ ایرانی مفاہمت پر جائیں گے۔ ایرانی ڈیل کو نظر ثانی کے لیے کانگریس کو بھیجیں گے۔ جمعہ تک ہاپنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت 1.5 صفحے پر مشتمل عام سی دستاویز ہے۔ امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں جو خلیجی اتحادی ملک دیں گے۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران سے تیل اور گیس سے متعلق پابندیاں اٹھائی جائیں گی، اس کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ دہشت گردی کسی ایک پارٹی یا صوبے کا مسئلہ نہیں، متحد ہونا ہوگا۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان نے ایران امریکہ کے مابین ثالثی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امن آئے گا، ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا اور دفاع مضبوط ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک، کہا وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش خوشائند ہے۔ ہمیں جمہوریت، آئین، معیشت کی بحالی، عوام کے حقوق کے لیے بھی ایک معاہدہ کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وفاقی بجٹ، ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی اور آزاد کشمیر کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے حوالے سے پراعتماد ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ، امیر حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام و امن کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ ملاقات میں ملکی معیشت کی بہتری اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر تفصیلی گفتگو۔ ایران امریکہ معاہدہ، پاکستان کی معاشی بہتری کے امکانات روشن۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید، کہا فوری طور پر بجٹ تخمینوں میں تبدیلی قبل از وقت ہوگی۔ حکومت مالیاتی استحکام کے لیے ٹیکس ریونیو میں اضافہ، قرضوں کے ڈھانچے میں اصلاحات اور معاشی نظم و ضبط پر عمل پیرا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش۔ بجٹ کا مجموعی حجم 5,903 ارب روپے،
ترقیاتی اخراجات کا حصہ 47% تک محدود، صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے آمدن متوقع، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی تجویز، تنخواہوں کے لیے 650 ارب روپے مختص، پینشن قیمت میں 505 ارب 80 کروڑ روپے، پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے اور ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ تقریر، اپوزیشن کا شور شرابہ، بجٹ کی کاپیز پھاڑ دی، اسپیکر ڈائز کے سامنے نعرے بازی، پلے کارڈز لہراتے رہے، اسپیکر بار بار خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن اپوزیشن کا احتجاج جاری رہا۔ عوام کی ریلیف اور خدمت کے سفر کی جانب پہلا قدم، پنجاب کی عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا NFC شیئر کم ہونے کے باوجود اپنے عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہوں۔ وفاقی حکومت کو دفاع اور دیگر مدت میں پنجاب نے سب سے زیادہ حصہ دیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے مالی سال 2026-27 بجٹ کی منظوری بھی دی۔ جنوبی پنجاب کارڈ کھیل کر سیاست چمکانے کی کوشش نہ کی جائے، مخالفین کی سیاسی بلیک میلنگ کامیاب نہیں ہوگی، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جعلی علی موسیٰ گیلانی پر تنقید کی بوچھاڑ، کہتی ہیں اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب کا جھوٹا کارڈ نہ کھیلیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے ہر ترقیاتی منصوبے میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی، فرانس نے سنگیال کو 3 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرایا، ارجنٹینا اور الجزیرہ کو 3 کے مقابلے میں 0 گول سے پچھاڑا۔ امباپے فرانس کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ ٹیونس نے پہلے میچ میں شکست کے بعد کوس کو برطرف کر دیا۔